दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। जनूबी कोरिया मशरकी एशिया का एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। ये एक पेनिनसुला यानी जजीरा नुमा है और इसके तीन अतराफ समंदर है। जनूबी कोरिया सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच वाक़ है, जबकि इसके हमसाया ममालिक में नॉर्थ कोरिया, जापान और चाइना जैसे ममालिक हैं। चंद दहाइयाँ कबल जनूबी कोरिया का शुमार गरीब ममालिक में हुआ करता था, लेकिन अब जनूबी कोरिया अपनी मजबूत मईशत की बदौलत दुनिया की बड़ी पावर्स को टक्कर दे रहा है। इस छोटे से मुल्क ने इतने कम अरसे में इस कदर तेज़ी से कैसे तरक्की की? सैमसंग कंपनी जनूबी कोरिया की हुकूमत और मईशत पर किस कदर असर रखती है? कोरियन मर्द और ख़वातीन की खूबसूरती और पुरकशिश चेहरों के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? आइए ये सब जानते हैं। दोस्तों, ये बात यकीनन आपके लिए हैरत का बायस होगी कि जनूबी कोरिया के लोगों की उम्र बाकी दुनिया के लोगों की निस्बत 1 या 2 साल ज़्यादा होती है। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र साउथ कोरियन कानून के मुताबिक 1 साल होती है, और जब नया साल शुरू होता है तो हर शख्स की उम्र में 1 साल का इजाफा हो जाता है। यानी अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर को पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसकी उम्र बजाय एक दिन के 1 साल कंसीडर होगी। अगले ही दिन यानी जैसे ही 1 जनवरी आया, नए साल के आगाज़ पर उसकी उम्र में साउथ कोरिया के कवानीन के मुताबिक 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। यानी बाकी दुनिया की नज़र में महज 2 दिन का ये बच्चा साउथ कोरियन कवानीन के मुताबिक 2 बरस का कहलाएगा। इस तरह जनूबी कोरिया के तमाम शहरियों की उम्रें एक साथ ही बढ़ती हैं। इस मुल्क में लोग अपनी सालगिरह तो उसी दिन मनाते हैं जिस दिन वो पैदा हुए थे। अलबत्ता उनकी उम्र में इजाफा हर साल 1 जनवरी को ही सरकारी तौर पर किया जाता था। लेकिन दोस्तों, जून 2023 से ये तरीक़ेकार ख़त्म कर दिया जाएगा और अब जनूबी कोरिया के नए कानून के मुताबिक उम्र के तयन का वही तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा जो बाकी दुनिया में भी राइज है। साउथ कोरिया में खूबसूरती के मयार बहुत सख्त हैं। ये लोग चेहरे का खूबसूरत होना बहुत अहम समझते हैं, इसलिए यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाना एक नॉर्मल सी बात समझी जाती है। यहाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पर प्लास्टिक सर्जरी के बेशुमार क्लिनिक्स वाक़या हैं। ख़वातीन का प्लास्टिक सर्जरी करवाना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दोस्तों, जनूबी कोरिया में मर्द हजरात का प्लास्टिक सर्जरी करवाना भी मायूब नहीं समझा जाता। दीगर ममालिक के अफराद भी अपने चेहरे की प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने जनूबी कोरिया का रुख करते हैं। इसलिए दुनिया भर में होने वाली प्लास्टिक सर्जरीज का कमोबेश 1/3 साउथ कोरिया में ही किया जाता है। इसीलिए साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन सर्जरी के मकासद आमतौर पर आँखों को बड़ा करना, नाक को छोटा करना और जा लाइन को नुमायाँ करना वगैरह होता है। चेहरे को पुरकशिश बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के अलावा साउथ कोरिया में मेकअप करना भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की ख़वातीन तो ख़वातीन, मर्द हजरात भी मेकअप के बहुत शौकीन हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के 20% मर्द हर रोज़ मेकअप इस्तेमाल करते हैं और सालाना 900 मिलियन यानी 90 करोड़ डॉलर यहाँ के मर्द हजरात ही सिर्फ अपने मेकअप पर खर्च कर डालते हैं। साउथ कोरिया को मेकअप के शौकीन अफराद की जन्नत भी कहा जाता है और आए दिन यहाँ मेकअप के नए नए ट्रेंड्स मशहूर होते रहते हैं। यहाँ हेयर स्टाइल्स को भी बहुत अहम समझा जाता है। साउथ कोरियंस के मुताबिक किसी शख्स के बालों के स्टाइल और रंग से उसकी शख्सियत और मूड का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी सैमसंग दरअसल एक साउथ कोरियन कंपनी है। आपने तो आज तक सैमसंग के सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया ही देखी होंगी, लेकिन दोस्तों, साउथ कोरिया में हर तरफ आपको सैमसंग के ही प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। जनूबी कोरिया में 80 के करीब मुख्तलिफ कंपनीज और बिजनेसेस ये ग्रुप ओन करता है। इसके मातहत अदारों में मेडिकल कम्प्लेक्सेस, यूनिवर्सिटीज़, रहायशी अपार्टमेंट्स, होटल्स, लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ तक के थीम पार्क्स भी शामिल हैं।
ساؤتھ کوریا کی مضبوط معیشت میں اس کمپنی کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ایک معاشی ویب سائٹ کے مطابق سال 2021 میں ساؤتھ کوریا کے جی ڈی پی کا تقریباً 20% سیمسنگ کے ریونیو سے ہی جنریٹ ہوا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق ساؤتھ کوریا کی کل ٹیکنالوجی ریونیو کا تقریباً نصف حصہ اسی کمپنی کی طرف سے آتا ہے۔ یہ کمپنی ساؤتھ کوریا کے مختلف حکومتی معاملات میں بھی دخل اندازی مبینہ طور پر کرتی رہتی ہے اور مختلف فیصلے اپنے حق میں کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا الزام بھی ان پر لگتا ہے۔ کمپنی کے موجودہ چیئرمین لی جے یونگ کے ایک اسکینڈل نے چند سال پہلے پوری دنیا میں دھوم مچا دی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2017 میں لی کی ایک بہت بڑی کرپشن پکڑی گئی۔ وہ ان دنوں سیمسنگ گروپ کے وائس چیئرمین تھے، جبکہ ان کے والد چیئرمین کے عہدے پر فائز تھے اور چیئرمین بننے کی اگلی باری لی یونگ کی ہی تھی۔ البتہ انہوں نے یہ عہدہ سیکیور کرنے کے لیے کچھ ایسی ڈیلز کیں جس کے لیے انہیں ساؤتھ کوریا کی حکومت کی سپورٹ درکار تھی۔ یہ مدد حاصل کرنے کے لیے لی یونگ نے اس وقت کے جنوبی کوریا کے صدر کو کافی بھاری رشوت دی۔ 2017 میں عدالت نے یونگ کو کرپشن، فراڈ اور بیرون ملک اثاثے چھپانے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی اور ساتھ ہی 5 سال تک امپلائمنٹ بین بھی لگا دیا۔ یعنی اگلے 5 سال کے لیے ان پر سیمسنگ کے کاروباری معاملات سنبھالنے پر بھی پابندی عائد ہو گئی۔ 2018 میں قید کی مدت کو کم کر دیا گیا اور 2021 میں لی یونگ کو جیل سے رہا بھی کر دیا گیا۔ البتہ عدالت کے مطابق امپلائمنٹ بین اب بھی جاری تھا اور یونگ قانون کے مطابق سیمسنگ گروپ کی سربراہی یا معاملات نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوستو، کووڈ نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا، وہیں جنوبی کوریا کی معیشت بھی اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ اس معیشت کے سب سے بڑے سہارے سیمسنگ گروپ کو اپنے لیڈر لی جے یونگ کے تجربے اور صلاحیتوں کی ضرورت تھی۔ ساؤتھ کوریا کو اپنے اس نوجوان بزنس لیڈر کی اس قدر ضرورت تھی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن مئی 2022 میں ساؤتھ کوریا کے دورے پر آئے تو انہیں ویلکم کرنے کی ذمہ داری بھی لی جے یونگ کو ہی سونپی گئی۔ حالانکہ اسی دن ان کی عدالت میں پیشی بھی تھی، البتہ ان کو خاص پروٹوکول دیا گیا اور ان کی پیشی کسی اور دن ٹرانسفر کر دی گئی۔ مبینہ طور پر وقت کی اس ضرورت اور عوام کی طرف سے یونگ کو ملنے والی سپورٹ کو دیکھتے ہوئے ان پر لگی ہر طرح کی پابندی آخرکار اگست 2022 میں ہٹا دی گئی۔ اکتوبر 2022 میں ان کو سیمسنگ کا ایگزیکٹو چیئرمین بھی بنا دیا گیا۔ جنوبی کوریا کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کامیاب اور مشہور کاروباری شخصیات کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جاتی رہی ہے۔ ماضی میں لی یونگ کے والد اور سیمسنگ کے ایکس چیئرمین لی کون ہوئی کو بھی غبن ٹیکس ادا نہ کرنے اور افسران کو رشوت دینے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ البتہ ان کی سزا کو بھی بعد ازاں معاف کر دیا گیا تھا۔ دوستو، بڑی بڑی کاروباری شخصیات کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا اور ان کی سزاؤں کو معاف کر دینا ماہرین کے مطابق جنوبی کوریا کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار ان کمپنیز پر بہت زیادہ ہے اور اسی لیے مبینہ طور پر جنوبی کوریا کی حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کمپنیز کے افراد کو خصوصی مراعات دینا ہی پڑتی ہے۔ دوستو، آج سے 60 برس پہلے تک جنوبی کوریا معاشی طور پر ایک کمزور ملک تھا۔ اس ملک کے پاس نہ تو قدرتی وسائل تھے اور نہ ہی اس کی لوکیشن جغرافیائی لحاظ سے کوئی بہت آئیڈیل سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آج ساؤتھ کوریا ایک ترقی یافتہ ملک بن کے ابھرا ہے۔ اسے دنیا کی 10ویں جبکہ ایشیا کی 5ویں بڑی معاشی طاقت مانا جاتا ہے۔ اس ترقی کی بڑی وجہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنانا ہے۔ اس ملک کو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں سب سے آگے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بے شمار روبوٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ روبوٹس فیکٹریوں میں تو استعمال کیے جاتے ہی ہیں، لیکن ان سے گارڈز، ویٹرز اور ٹیچرز وغیرہ کا کام بھی اب لیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جیسا کہ ایل جی، سیمسنگ، ہنڈائی موٹرز، کیا موٹرز اور ایس کے انرجی، یہ سب ساؤتھ کورین کمپنیز ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اسے ایک ہائی ٹیک سٹی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ 2021 میں جنوبی کوریا کی فی کس جی ڈی پی تقریباً 35,000 امریکی ڈالر تھی۔
لیکن شاید آپ کے لیے یہ بات ناقابل یقین ہو کہ 1960 کی دہائی میں یہی فی کس جی ڈی پی صرف 79 امریکی ڈالر پر ہیڈ تھی۔ دوستو، ساؤتھ کورینز شاپنگ کے دل دادا ہیں۔ یہاں کے شہریوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ شاپنگ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا کے شاپنگ مالز اور بازار ہر وقت لوگوں سے بھرے رہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ایک سٹور ایسا بھی ہے جو 30 لاکھ مربع فٹ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک اس کو دنیا کا سب سے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ جنوبی کوریا کے شہری شاپنگ کرنے کے شوقین تو ہیں، لیکن دوستو اس کے لیے انہیں اضافی گھنٹے کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر امریکہ اور یورپ وغیرہ میں ایک ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرنے کا رواج ہے، لیکن یہ رول ساؤتھ کوریا میں نہیں۔ یہ لوگ ایک ہفتے میں 55 سے 60 گھنٹے تک کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں اکثر لوگ نیند کی کمی کا شکار بھی رہتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں 18 سے 28 برس کے ہر تندرست مرد کے لیے فوج میں شمولیت لازمی ہے، اور ان افراد کو کم سے کم 18 سے 20 ماہ کے لیے آرمی جوائن کرنا پڑتی ہے۔ پہلے چند ہفتے ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر انہیں ان کی ڈیوٹیز پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 28 سال سے پہلے فوج جوائن نہ کرے تو اسے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سخت رول کی وجہ اپنی قوم کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ دراصل ساؤتھ کوریا کے اپنے پڑوسی ملک شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں، اور ان میں جنگ کا خطرہ بہرحال ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں ایک بہت دلچسپ قانونی طریقہ کار رائج ہے۔ قتل یا چوری وغیرہ کے جرم کی تفتیش کے دوران ملزم کو ہتھکڑی لگا کر جائے وقوع پر دوبارہ لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے اپنا سرزد کیا گیا جرم جہاں تک ممکن ہو سکے دوبارہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اس موقع پر میڈیا اور عام عوام کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس سب کا مقصد ایک طرح سے ملزم کو احساس شرمندگی دلانا ہوتا ہے، اور اس سے تفتیش میں ظاہر ہے مدد بھی ملتی ہے۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں کورین ڈراموں اور کورین میوزک کو بہت پذیرائی ملی۔ کورین میوزک کو کے پاپ اور کورین ڈراموں کو کے ڈراماز کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ 2012 میں ساؤتھ کورین سنگر کی ایک مشہور میوزک ویڈیو گینگنم سٹائل دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی، اور یوٹیوب پر ریلیز ہونے کے محض 159 دنوں بعد اس نے 1 ارب ویوز حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اب تک اس میوزک ویڈیو پر 4.5 ارب سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں۔ دوستو، آج کل ایک ساؤتھ کورین میوزک بینڈ بی ٹی ایس دنیا بھر میں اپنے میوزک اور ڈانس کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ بینڈ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی پرفارم کر چکا ہے۔ تمام تر ترقی کے باوجود جنوبی کوریا میں آج بھی 4 کے ہندسے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہاں تک کہ لفٹس میں بھی فلورز کی درجہ بندی کرنے کے لیے 4 کا عدد استعمال ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جگہ انگریزی کا حرف ایف لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، جنوبی کوریا کے لوگ پنکھا آن کر کے سونے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق پنکھا چلا کر کھڑکیاں بند کر کے سونے سے آپ کی باڈی کا درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، ایسا کرنا صرف جنوبی کوریا میں ہی ممکن ہے، کیونکہ وہاں تو زیادہ گرمی نہیں پڑتی۔ جولائی، جو کہ سال کا سب سے گرم مہینہ ہوتا ہے، اس دوران بھی ایوریج درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس کے قریب ہی رہتا ہے۔ دوستو، کوریا ماضی میں صدیوں تک چین اور جاپان کے مابین تنازعات کی وجہ بنا رہا۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی کے بعد سوویت روس نے شمال کی طرف سے کورین پیننسولا پر اپنا قبضہ جما لیا، تو امریکی افواج نے اسی پیننسولا کے جنوبی علاقے میں اپنے قدم جما لیے۔ اس طرح یہ کورین پیننسولا 2 ننھے منھے ممالک میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ سالوں بعد ایک معاہدے کے نتیجے میں کورین پیننسولا کے تقریباً وسط میں، یعنی دونوں ممالک کو تقسیم کرنے والی لائن کے دونوں جانب،
250 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े इलाके को सील कर दिया गया। इस इलाके को DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन करार दिया गया। यहाँ आम शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि इस इलाके में इंसान का जाना बहुत कम है, इसलिए इस मखसूस इलाके में कुछ ऐसे पौधे और चरिंद परिंद भी पाए जाते हैं जो बाकी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। दोस्तों, तकसीम के बाद जनूबी और शुमाली कोरिया अलग अलग राहों पर चल पड़े। जनूबी कोरिया में जमहूरी सियासी निज़ाम राइज हुआ तो शुमाली कोरिया में किम ख़ानदान ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। आज भी शुमाली कोरिया इसी ख़ानदान के कंट्रोल में है। इनकी सख्त पॉलिसीज़ की बदौलत आज शुमाली कोरिया मुबैना तौर पर दुनिया में तनहा हो चुका है। शुमाली कोरिया की इकानमी से मुतल्लिक अदाद शुमार तक भी आमतौर पर माहिरीन को रसाई नहीं होती, लेकिन बाज़ माहिरीन का दावा है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियत तक पूरी करने से भी कासिर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2017 तक शुमाली कोरिया की तकरीबन आधी आबादी को बिजली भी मैसर नहीं थी। आजकल चाइना इस मुल्क को बिजली फराहम कर रहा है। चाइना शुमाली कोरिया का ट्रेडिंग पार्टनर है और शुमाली कोरिया की दरामदात का 95% चीन से ही आता है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। 2021 में साउथ कोरिया की नॉमिनल GDP 1.8 ट्रिलियन US डॉलर, जबकि शुमाली कोरिया की महज 28 बिलियन US डॉलर रही। अलबत्ता मिलिट्री ताकत के एतबार से देखें तो शुमाली कोरिया का पलड़ा यहाँ पर भारी है। इसके पास एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, जबकि जनूबी कोरिया के पास कोई एटमी हथियार नहीं। 1985 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल और उसकी रोकथाम के लिए एक माहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन 2003 में इस माहदे से उन्होंने इनहराफ कर लिया। दुनिया से अलग थलग रहने की एक वजह इस माहदे से इनहराफ भी है, जिसकी वजह से शुमाली कोरिया पर आज तक इंतहाई सख्त तनकीद की जाती है और सारे ममालिक इससे ताल्लुकात रखना कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। शुमाली कोरिया तो दुनिया से अलग थलग है, लेकिन दोस्तों जनूबी कोरिया की माशी तरक्की बहुत हैरान कुन है। यहाँ का मुनफरिद कल्चर भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है और हर साल करोड़ों सयाह जनूबी कोरिया का रुख करते हैं। यहाँ खूबसूरत बीचेस, पहाड़, खुले मैदान और बहुत से दिलफरेब सियाहती मकामात मौजूद हैं। जनूबी कोरिया में तकरीबन 2 लाख के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया के बारे में ये दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद किस मुल्क के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।